اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج جو ہے وہ ہمارے ایک دوست ہیں جناب میاں داؤد صاحب، اپنے وکیل بھی نے کیسز دے وچ آہو میاں صاحب جڑے نے وہ بڑے جیدار آدمی نے، کہندے نے بس جڑا نوٹس آئے تسی مینوں کال دیا کرو، فکر مند نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ چھوٹے بھائی میاں صاحب چھوٹے بھائی نے میاں صاحب کا انٹرویو تھا، پھر وہی بات، میرا یہ ایک سٹوڈنٹ جو تھا ماضی کا، وہ ان کا انٹرویو کر رہا تھا کہ RY کے ایک یوٹیوب چینل ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اور بھی بڑا مرچ مسالہ ہوتا ہے، لیکن وہ انٹرویو ہو رہا تھا جی، اور اس انٹرویو کے اندر ایک بات بڑی زبردست کہی میاں داؤد صاحب نے، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ابھی نکالے گئے ہیں عدلیہ سے جناب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو نکالے گئے ہیں، ان کو اور کچھ نہیں ہوا، ان کو صرف ان کا غرور اور تکبر اور نخوت مار گئی۔ اچھا، غرور اور تکبر جو ہے، مطلب غرور اللہ کی چادر ہے، یہ محاورہ ہے قرآن کا، اور اس میں کہا گیا ہے کہ غرور نہیں کسی مخلوق کو مطلب کہ وارا کھاتا، مطلب غرور کسی مخلوق کو جو رب تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ اس کو زیبا نہیں ہے، غرور صرف اسی کا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ کائنات کا رب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نفسیاتی طور پہ کہ یار کوئی آدمی غرور کس بات کا کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ بنیادی طور پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کم صرف آدمی جب سازشوں کے ذریعے مختلف قسم کی کیچی میچی ٹیکنالوجی کے ذریعے کوئی عہدہ حاصل کر لیتا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کیچی میچی ٹیکنالوجی چلا کے اور سازشیں کر کے میں اس اعلیٰ عہدے پہ پہنچا ہوں، یہ میری اچیومنٹ ہے۔ تو حالانکہ جسے کہنا چاہیے جو سینسیبل شخص ہوتا ہے، جو سمجھتا ہے اس کائنات کی حقیقت کو، اس کی جبین اپنے رب کے ہاں فوراً شکرانے میں جھک جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے رب تعالیٰ تیرا شکر ہے، تم نے یہ چیز جو ہے، یا یہ ذمہ داری جو ہے، یا یہ منزل جو ہے، یا یہ ڈسٹنکشن جو ہے، یہ مجھے عطا فرما دی ہے۔ میں تھوڑا سا فلاسفیکل ہو رہا ہوں، ابھی پھکڑ پن پہ اترتا ہوں، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، اچھا مایوسی کروں گا آپ کو۔ تو وہ جو ہے وہ فوری طور پہ نا اس کے اندر وہ ایک ہے تو صحیح، انسان کی جبلت میں تو موجود ہے۔ اگر انسان کی جبلت میں غرور کرنا اور اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنا موجود نہ ہوتا تو کیا انسانوں کے اندر پھر فرعون پیدا ہوتے ہیں؟ اس لیے وہ جبلت میں تو موجود ہے، وہ فوری طور پہ جبلت اود کر آتی ہے، اور جب وہ اود کر آتی ہے تو وہ فوراً کہتا ہے کہ سارا کچھ میں کیتا، اور ایسی تیسی پوری دنیا کی بیچ دی۔ اسے پھر دنیا جو ہے وہ ہیچ نظر آتی ہے، دنیا جو ہے وہ گھٹیا نظر آتی ہے، اور پھر وہ گھٹیا لوگوں کو، گھٹیا دنیاوں کو اسی پیرامیٹر کے اوپر جب ڈیل کرنا شروع کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس شخص کو بڑا غرور چڑھ گیا۔ تو میاں صاحب فرما رہے تھے، میاں داؤد صاحب، کہ اس کو مظاہر علی اکبر نقوی کو ان کا غرور مار گیا، اور بنیادی طور پہ یہ مظاہر علی اکبر نقوی تک محدود نہیں تھا۔ آپ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ اسی طرح کی ذہنیت کا مارا ہوا شخص ایک چیف جسٹس پاکستان بھی گزرا ہے، جس کا نام تھا ثاقب نثار۔ ثاقب نثار صاحب جو تھے، ان کی عدالت کے اندر عجیب و غریب قسم کے مسخرے جو تھے وہ مسلط کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، ثاقب نثار کا آفیشل جو ولاگر تھا اس کا نام وہ صدیق جان تھا۔ جس طرح پروٹوکول چلتا ہے نا، مطلب ثاقب نثار نے اگر عدالت کراچی لگانی ہے تو ایک دن پہلے اس کا صدیق جان کا کمرہ وہاں پہ 5 اسٹار ہوٹل میں بک ہوگا، یہ ایک دن پہلے کی فلائٹ لے کے وہاں پہ پہنچے گا، اور پھر وہ مائک لے کے کھڑا ہوتا تھا کہ ثاقب نثار صاحب آ رہے ہیں، ثاقب نثار صاحب یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہاں سے ولاگنگ کرتا تھا، اور ثاقب نثار سے جا کے وہ اس کی پھوسیاں سونگ کے آ جانا، اور پھر بتانا کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور وہ ہو جاتا کیونکہ اس نے واردات ڈالنی ہوتی تھی۔ تو واردات ڈالنے کے لیے وہ ماحول سیٹ کیا کرتا تھا کہ آج پانی والوں کی ایسی تیسی پھر جانی ہے، اور پانی والوں کی ایسی تیسی پھر جایا کرتی تھی۔
ٹھیک ہے. تو کمنگ بیک ٹو دیٹ ٹاپک, تو ثاقب نثار کو بھی غرور نے مارا. ثاقب نثار صاحب جو تھے ان کا خیال تھا کہ اس کے بعد جو ہے وہ دنیا ختم ہو جانی. دنیا ختم نہیں ہوئی. دیکھیے وہ پانی والا محاورہ, پانی والا جو اس کا واردات ہے جو وہ ڈال کے گیا ہوا ہے اپنے رشتہ داروں کو اس کے اوپر مسلط کر گیا ہوا ہے. جتنی بھی پانی بنانے والی کمپنیاں ہیں نا, پانی بھرنے بوتلیں والی, اس کے اوپر وہ اپنا ایک رشتہ دار مسلط کر گیا ہوا ہے جو ہر تیسرے مہینے ایک دورہ کر کے یہ سرٹیفائی کرتا ہے کہ پانی ٹھیک بھرا جا رہا ہے کہ نہیں بھرا جا رہا, اور دورے کے سارے کیش میں وصول کرتا ہے پیسے کہ اتنے کی میں گاڑی پہ آؤں گا, اتنے میری ٹکٹ ہوگی, اتنا میرا سٹے ہوگا. تسی کیش ہی دے دیو میرے منڈے نو, سٹے اپنے گھر کر دا جے, سٹے اپنے پتر دے کول جا کے کر دا جے, اور 5 اسٹار کے پیسے چارج کرتا ہے. اتنا کہ کوئی کمینہ اور گھٹیا آدمی اپنا رشتہ دار ثاقب نثار جو ہے وہ اس پہ مسلط کر گیا, اور ابھی تک یہ لوٹ مار جاری ہے. یہ نیسلے ہو گیا, یہ صوفی ہو گیا, یہ فلانا ہو گیا, یہ ڈمکانا پٹی جا رہے ہیں کہ پائن ہے تیسرے مہینے ایک دورہ پا لینا جے. اور دورے کا مطلب ہوتا ہے 5 لاکھ روپیہ, 20 لاکھ روپیہ ایک کمپنی سے لے رہا ہے, اور انی پائی ہوئی ہے اس شخص نے. ٹھیک ہے, لیکن ثاقب نثار اس کو مسلط کر گیا ہوا ہے. اب حکومت کی جرت نہیں ہے, وہ کمشنر ہے, وہ کمشنر واٹر کے اس طرح کا نام ہے اس کو مسلط کر گیا, لیکن وہ نہیں. اس نے ایک اور گھٹیا حرکت کی. اس نے اس ملک کے اندر جتنے بھی ادیب اور شعراء تھے ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی, اور جن کے اندر ظاہر ہے کہ ہمارے ممدوح جناب عطا اللہ قاسمی صاحب بھی موجود ہیں. عطا اللہ قاسمی صاحب کی تحریریں ہم نے بچپن میں پڑھی ہیں. میں بائی دا وے عطا اللہ قاسمی صاحب کی مخالف سمت میں کھڑا ہوا تھا اس وقت. عطا اللہ قاسمی صاحب جو ہیں وہ ایک لیجنڈ ہیں, اور مجھے اس بات کا اعتراف کرنے دیجئے, ہمارے ایک مہمان نے جو کہ کراچی سے آئے تھے, انہوں نے عطا اللہ قاسمی صاحب کے بارے میں ایک بے بنیاد خبر دے دی. وہ ہمیں بعد میں تحقیق میں پتہ چلا کہ وہ صاحب جو تھے وہ بھی عطا اللہ قاسمی سے جلنے والے ایک شخص کے ہاتھوں میں استعمال ہو گئے. دیکھیے خبر دینے والے کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس خبر کا امپیکٹ کس پہ ہوتا ہے. وہ عطا صاحب کے اوپر کوئی جب وہ تھے یہ چیئرمین الحمرا جو تھے, تو اس وقت کے کچھ آڈٹ کے آبجیکشن تھے جو کہ ریموو کر دیے گئے تھے یا ریموو ہو گئے تھے. لیکن وہ ظاہر ہے کہ اب آڈٹ کے آبجیکشن سامنے ہوں اور ریموول سامنے نہ ہو تو جرنلسٹ ٹریپ ہو جائے گا نا. وہ ان کو دی گئی, انہوں نے وہ خبر چلا دی. عطا صاحب نے ان کے خلاف جو تھا وہ عدالت میں مقدمہ کر دیا اور ان کو گرفتار کروانے کی کوشش کی. ہمارے اندر سے جناب آزادی اظہار کا اور جرنلسٹوں کی آزادی کا فوری طور پہ ایک جو سپاہی بیٹھا ہوا ہے وہ نکل کے سامنے آ گیا. اس نے کہا کہ یہ تو کام نہیں ہونے دیں گے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور عطا صاحب کی راضی کے مخالفت کی. لیکن جب یہ ہوتا ہے, اور مطلب کہ میں اس بات کے اوپر میں نے کہا یہ پہلے ڈسکلیمر بیان کر دوں کہ کوئی یہ کہے کہ اس ویلے تو تسی عطا صاحب دے خلاف کھڑے سو, تو اس کی وجہ وہ بنیادی طور پہ وہ مہمان تھے جو کراچی سے تشریف لائے ہوئے تھے. اب جب یہ اس نے طلب کیا تو یار عطا صاحب کے ساتھ جو ہماری عقیدت, مطلب کسی نقطے پہ ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے ان سے, لیکن جو عقیدت تھی اس کو بڑا شدید دھچکا لگا. دھچکا سے مراد ہے دکھ ہوا, تکلیف ہوا. آپ کا کوئی ممدوح جو ہے اس کے بارے میں بد زبانی کرے کوئی شخص, تو آپ کو وہ تو ہوتا ہی ہے نا. عطا صاحب کو طلب کیا گیا اور 15 لاکھ روپے ان کی سیلری تھی. میرا خیال 2 سال 2.5 سال رہے ہوں گے. کتنے کے پیسے لے گئے ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2.5-3-4 کروڑ انہوں نے تنخواہ کی مد میں وصول کر لیا ہوگا. پھر پی ٹی وی کے اندر سے ایسی داستانیں چھوڑی گئیں کہ وہ جناب فلانی دوائیاں بھی وہ منگوایا کرتے تھے اور ان کے پروگرام کا اسپیشل سیٹ لگتا تھا. اب ہوا یہ کہ کیلکولیٹ یہ کیا گیا کہ ان کے پروگرام کا جو سیٹ لگا وہ رقم بھی ڈالی گئی, اس کے بعد اتنی تنخواہ لے گئی, وہ رقم بھی ڈالی گئی, اور اگر یہ پروگرام نہ چلتا اور اس پروگرام کی جگہ پہ پی ٹی وی کے اشتہار چلتے تو پی ٹی وی کو کتنے پیسے ملتے وہ بھی ڈالے گئے. اور یوں 19 کروڑ روپے کا بل بنایا ثاقب نثار نے. ثاقب نثار نے وہ بل بنایا اور بل بنا کے انہوں نے کہا کہ جی یہ بل جو ہے یہ وصول کیا جائے عطا اللہ قاسمی سے, پرویز رشید سے. اس کے کول اپنا مکان کوئی نہیں آج تکر, لیکن اس کو وصول کیتا جائے. اور فواد حسن فواد سے اور جناب ایک اور بھی صاحب تھے, یہ چاروں اصحاب سے وصول کیا جائے. اور جناب یہ فیصلہ دے کے موصوف پاکستان کی آخری عدالت جو ہوتی ہے وہ دے کے چلے گئے, اور ساتھ میں ہائی کورٹ کو ڈائریکشن بھی کر گئے کہ جناب عطا صاحب سے پیسے وصول کرنے کے لیے باقاعدہ کارروائی کا آغاز کیا جائے. اور انہوں نے کارروائی کا آغاز کر بھی دیا. لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایسے بازار جماہر بیٹھے ہوئے تھے.
تو خیر عطا صاحب نے بھی اور باقی پرویز صاحب نے بنیادی طور پہ اس کے اوپر ریویو ڈالی، نظر ثانی ڈالی، اور نظر ثانی ٹیک اپ ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کیا واہیات فیصلہ دے کے گیا ہے بوزنا جو ہے، تو انہوں نے اس کو نظر ثانی کی درخواست قبول کرتے ہوئے وہ جو ان سے ریکوری تھی وہ ٹرمینیٹ کر دی۔ بیسیکلی یہ کیلکولیشن جو تھی، میں نے اس کے اندر صدیق جان کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ اس طرح کی کیلکولیشنیں جو تھیں یہ عبداللہ ملک اور صدیق جان جیسے لوگ جو تھے وہ فراہم کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ملک صاحب بہت بظاہر مدار المہام قسم کے آدمی ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان پہ الزام ہے، ویسے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر الزام ہے کہ وہ بنیادی طور پہ کسٹم میں انسپیکٹر ہیں، لیکن کالا کوٹ پہن کے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج بنے پھرتے ہیں اور ہیومن رائٹس کی پٹیشنیں کرتے ہیں، جن کی بیگم صاحبہ پچھلے دنوں وہ کیا نام تھے ان کے، جج صاحب پنڈی والے، ان کے خلاف جو اس نے ڈالا تھا ریفرنس ڈالا تھا، اس کے اوپر جب ثبوت مانگا گیا تو انہوں نے کہا ثبوت تو میرے پاس کوئی نہیں ہے، یہ یوتھڑوں کے پاس ثبوت کبھی نہیں ہوتا۔ وہ ان کے ہسبینڈ ہیں عبداللہ ملک صاحب، ہیومن رائٹس کے بہت بڑے چیمپئن ہیں، اور وہ وکیل کہلاتے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ وہ مطلب کہ وہ وکیل تو نہیں ہے کالا کوٹ پہ آ کے، تو وہ کالا کوٹ پہ آ کے تو ثاقب نثار کی عدالت کے اندر کھڑے ہوا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ چھوڑیں جی چھوڑیں، معافی دے دیں، اس کو معافی دے دیں، اور پھر وہ چند کروڑ روپے یا وہ جمع ہو جاتے تھے ڈیم فنڈ کے اندر، جس کا آج تک کوئی آڈٹ نہیں ہوا، پتہ نہیں وہ ڈیم فنڈ کدھر گیا، کون کھا گیا۔ تو بنیادی طور پہ دکان سجائی ہوئی تھی ثاقب نثار صاحب نے، تو زیادہ سے زیادہ عطا صاحب نے کیا کرنا تھا، ایک کتاب تحفے میں دے دینی تھی، اور کی کرنا سی، لے لو میرے کو، چلو ایک دیا دو لے لو تسی، چلو دونوں کی 4 جلدیں لے لیں، آپ کسی کو دینے کے بھی کام آئیں گی، اور عطا صاحب کو کی ہونا۔ تو عطا صاحب جو ہیں وہ سرخرو ہوئے ہیں، میرا پیارا پرویز رشید بھی سرخرو ہوا ہے، اور جان چھوٹی ہے اپنا پرویز صاحب تھوڑی جان چھوٹ گئی ہے جھوٹے مقدمے چوں، ساڑی بھی جان چھٹا دیو اللہ دیو بندیو، لیکن میں نے آپ کو کہنا نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جب بھی کہا ہے کام خراب ہی ہوا ہے، تو اس لیے میں نے اللہ پہ چھوڑ دی ہے۔ اب میں ہاتھ میں پھڑے پھر رہا ہوں اٹ میں کسی نے مارنی ہے اور میں جانا جیل، تو پھر تسی آؤ گے نا، ہوتے تے آؤ گے نا مینوں ملن واسطے۔ طے کر لیا رمضان المبارک کے اندر، ہر کوئی پلیج کرتا ہے نا، نیا سال شروع ہوتا ہے، تو میں نے رمضان المبارک شروع ہونے پہ پلیج کر لیا تھا کہ میں ہوں کسی جج نوں، کسی وڈے جج نوں اٹ کڈ مارنی ہے تاکہ جڑا ہے نا وہ مینوں جیل کر لے، تو پھر یہ سارے دوست احباب جو ہیں پتہ نہیں ملنے بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، لیکن چلیں ان کو بات کرتے ہوئے کچھ شرمندگی محسوس تو ہوگی نا، پھر ٹھیک ہے نا، ہاں دوست احباب کو شرمندہ کیا جائے۔ اینی ہاؤ میں اب انداز عطا اللہ قاسمی لمبا ہو گیا ہے، انداز عطا اللہ قاسمی صاحب آپ نے فکر نہیں کرنی، یا میں ان کی میمیکری کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ عطا صاحب جو ہیں وہ جس طرح کی تحریر لکھتے ہیں اس کی میں میمیکری کرنے لگا ہوں، آپ نے ہنسنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عطا صاحب میں تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ثاقب نثار کو بدعنوانیوں کے باعث حشر کے میدان میں کان پکڑائیں گے، اور کان پکڑا کے اس کے اوپر مولوی طاہر اشرفی کو بٹھائیں گے اور ثاقب نثار کو اتنی طاقت دیں گے کہ وہ ڈگ کے ٹوٹے نہ یا پھسے نہ، وہ کھڑا ہوگا اور اس کے اوپر مولوی طاہر اشرفی صاحب ایسے بیٹھے ہوئے تلاوت فرما رہے ہوں گے، اور آپ کو پاس کھڑا کیا جائے گا کہ گنتی گن، اور آپ جو ہے نا وہ 99 پہ جا کے وہ گنتی بھول جایا کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔